إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین مکرم، میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو کہ اس نے اپنے سچے اور آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس نے اپنے بہت سے برگزیدہ اور پسندیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت، ان کے حالات زندگی بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ تمام انبیاء محسن تھے، نیک تھے، پاک باز تھے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جنہیں ہم نے جہاں والوں پر بہت فضیلت عطا کی، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، فَبِھداہ مُقْتَدِہ، تو آپ بھی ان کا راستہ اختیار کریں اور ان کی ہدایات کو اپنائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی پوری امت کے لیے ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی قصے کہانیاں، ان کے افسانے اور جھوٹی داستانیں پڑھنے، سننے یا دیکھنے کی بجائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اور ان کی زندگی کے ایسے حیرت انگیز، حیران کن حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر، سن کر ایک بندہ مومن اور مسلمان کا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اسے دائمی سکون بھی ملتا ہے، اور اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔
اور اس کے بدلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس دنیا والی زندگی کے اندر بھی امن اور سکون اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رفاقت اور ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جس نبی جس رسول کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کا نام مبارک ہے سیدنا داؤد علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت عطا فرمائی، ان پہ بڑا فضل کیا۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قصہ سورہ البقرہ میں دوسرے پارہ کے آخر میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لشکر جو ہمارے ایک بندے طالوت کی قیادت میں ارض مقدس سرزمین فلسطین جہاں مسجد اقصی ہے اسے آزاد کروانے کے لیے اور وہاں سے کافر بادشاہ جالوت اور اس کی قوم کو جنہوں نے ناجائز قبضہ جما رکھا تھا انہیں نکالنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو انہوں نے راستہ میں اپنے لشکر کا امتحان لیا اور کہا کہ ایک نہر آنے والی ہے، تم نے اس میں سے گزر جانا ہے مگر پانی نہیں پینا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، اور میرے ساتھ وہی جا سکے گا جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا، ہاں صرف ایک آدھا چلو بھر کر پینے کی اجازت ہے۔ یہ ایک تیاری ہوتی ہے، لشکر کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں انہیں اور بہت سی باتیں سکھائی جاتی ہیں، وہاں اللہ کے دین کے مجاہدین کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ان کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس چیز کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے برداشت کیا تھا، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کئی دن گزر گئے، صرف کھانے کے لیے ایک کھجور صبح اور ایک شام کو ملا کرتے تھے۔
تو ایک کھجور سے کیا بنتا ہے؟ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پورے دن کے لیے صرف ایک کھجور، اور جب پانی بھی ختم ہو گیا، زبانیں اور ہونٹ خشک ہونے لگے، تو سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس پانی کے ساتھ انہوں نے اپنے خشک زبانوں اور ہونٹوں کو تر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں پھر بڑے بڑے اعلان کیے، فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی دین اللہ الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ یہ میرے نبی کے ساتھی، میری راہ کے مجاہد، جنہوں نے میرے راستہ میں چلتے ہوئے تھکاوٹ کو، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ان ساری چیزوں کے ہم نے نیک اعمال بنا کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیے ہیں، اور ان قریب اللہ ان کو اس کا بہت بڑا اور بڑا اچھا بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس سے پہلے غزوہ خندق کے موقع پر شدید سردی میں یہ پتھریلی زمین کھود رہے ہیں، خندق تیار کر رہے ہیں، اور کھانے کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے جسم کو، اپنے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے مجبوراً انہوں نے اپنے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے۔ ایسے حالات بھی آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک جان نثار صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کئی دنوں سے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا اور فرمایا میرے ساتھیو، اگر تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آگے جب میدان جنگ میں طالوت کی قیادت میں یہ لشکر پہنچا تو وہ لوگ سامنے آئے، مقابلہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ ان تھوڑے سے لوگوں نے، جن کی تعداد تھی صرف 313، جن میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ انہیں نبوت و رسالت سے نہیں نوازا گیا تھا، مگر طالوت کے لشکر میں یہ موجود ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کافروں کے بادشاہ، ان کے بہت بڑے پہلوان اور طاقتور جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ بڑا قد آور، بڑی جسامت، اور اس نے کئی زرہیں پہن رکھی تھیں،
صرف دیکھنے کے لیے آنکھوں میں سوراخ، آنکھوں والی جگہ پہ اس نے رکھے ہوئے تھے، باقی پورا جسم اس کا جو ہے نا وہ لوہے کی زرہ کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام تھیلے کے اندر صرف 3 پتھر ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر پتھر اس کی طرف چلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ تک پہنچایا جو سر کی دوسری جانب سے نکل گیا۔ دوسرا پتھر بھی مارا، وہ بھی اسی طرح نکل گیا، اس کا سر اڑ گیا، اور تیسرا پتھر بھی مارا، وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت قتل ہو گیا، اور باقی اس کا سارا لشکر شکست کھا کر کچھ بھاگ گیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو صرف نبوت ہی نہیں، حکومت بھی عطا کی، نبوت و رسالت بھی عطا کی، اور جتنا چاہا اللہ نے علم بھی عطا کیا۔ تو اس کے بعد یہ تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ کے نمائندے ہیں، لوگوں کے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے تمام لوگوں کے لیے انہیں مبلغ، رہبر اور رہنما بنا دیا، اور فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب نازل کی۔ ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ زبور۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام، چاہے وہ انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، قرآن ہو، یا کوئی اور صحیفہ ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان پہ نازل ہونے والے صحیفے ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مبارک ہی مبارک، پاکیزہ ہی پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا خوبصورت، اور پھر جب کلام اللہ کا ہو اور تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا اللہ کا نبی اور رسول ہو جس پہ وہ نازل ہو، تو ایک بڑا خوبصورت اور عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت، بڑی پیاری اور بڑی سریلی آواز بھی عطا فرمائی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوبصورت بہترین آواز عطا کر دے تو اس آواز کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اور اس آواز میں اور خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ مزین کیا کرو۔
اس جملے کا یہ معنی نہیں کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو، قرآن تو مزین ہے، خوبصورت ہے ہی۔ فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اپنی آوازوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے تمہارے جو حلق ہیں، گلے ہیں، ان کو خوبصورت اور صاف کرو۔ زینوا اصواتکم بالقرآن، اور فرمایا کہ جسے اللہ تعالی خوبصورت آواز عطا فرما دے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی اور کتنی بہترین اور کتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، قرآن کریم، جس کے اندر رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، سکون ہی سکون۔ اگر اس طرف میں جاؤں تو وقت اسی میں پورا ہو جائے گا۔ تو بات ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی پیاری اور بڑی سریلی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ رات کی تاریکی ہے، ایک گھر میں سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور پڑھنے والا بڑی سریلی، بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہیں آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی ابو موسیٰ اشعری، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِّن مَّزَامِيرِ داؤد، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو داؤد علیہ السلام کو فصاحت، بلاغت اور بڑا پیارا عمدہ لہجہ عطا کیا تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ میرے اس صحابی، میرے ساتھی ابو موسیٰ اشعری کو عطا کیا۔ ان کو داؤد علیہ السلام والا نغمہ، ان والا لہجہ اللہ نے عطا کر دیا۔ تو بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، ان کو یہ بشارت، یہ خوشخبری سنائی گئی، دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری تلاوت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سماعت فرما رہے ہیں تو میں مزید اور خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت عطا فرمائی، ان پہ بڑا فضل فرمایا۔ فرمایا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے کہا
یا جبالو، اے پہاڑو۔ ہم میں سے کوئی کسی پتھر کو، کسی پہاڑ کو مخاطب کر سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت، وہ جس سے چاہے کلام کر لے، جس کو چاہے سنا دے، جس کو چاہے بلا دے۔ فرمائے یا جبالو، اے میرے پہاڑو، اب بھی معہو، تم بھی میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی آوازیں ملایا کرو، ان کے ساتھ مل کر میری طرف رجوع کیا کرو۔ اللہ ہمارے عبادات کا، ہمارے ذکر و اذکار کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس سے چاہے اپنی عبادت کروا لے، اپنا ذکر، اپنی تسبیح کروا لے، اپنی حمد و ثنا بیان کروا لے، اور سب کرتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ساتوں آسمان، ساری زمینیں، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان بسنے والے تمام مخلوقات، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیحات کو نہ جان سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو۔ اور جگہ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ اللہ کی تمام مخلوقات، خواہ وہ پہاڑ ہوں یا دریا، سورج ہو یا چاند، ستارے ہوں یا آسمان، درخت ہوں یا پودے، کوئی بھی چیز ہو، حیوانات ہوں یا جانور، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تمام مخلوقات نے اپنی اپنی نماز کو سیکھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، جان رکھا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اور کن الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، فرمایا ساری مخلوق اپنی اپنی نماز کا طریقہ جانتی ہے، لیکن ہم انسان اور انسانوں میں سے کچھ بد نصیب اور بد قسمت کہ اپنے رب کی عبادت کے طریقے جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں، اور اس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہی نہیں جس طرح کرنی چاہیے۔ اور کئی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، عمر گزر گئی، 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال کے ہونے والے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ٹھونگے لگا رہے ہیں، اس میں نہ خشوع، نہ خضوع، نہ آرام، نہ اطمینان، نہ رکوع اور پورا، نہ سجدہ، اور رکوع اور سجدے کے درمیان جو قومہ ہوتا ہے کھڑے ہونے کا وقت، وہ کرتے ہی نہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، جو بیٹھنا ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا جلدی پڑی ہوتی ہے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جو ٹھونگے لگانے والا ہے نا،
اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور قرار دیا ہے۔ فرمایا میرے ساتھی جانتے ہو چور کون ہوتا ہے؟ آپ کو بتایا گیا جو لوگوں کا مال چوری کرے، درہم و دینار چوری کرے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے برا اور بدترین چور کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یقیم ظہرہ فی السجود فی الرکوع ولا فی السجود، کہ جو نماز آرام اور اطمینان خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا نا، جلدی جلدی پڑھتا ہے، وہ سب سے بدترین اور سب سے برا چور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عبادات کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اصلاح کر لو، دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، کہ آنا کسی نے؟ تو خیر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا جبالو اوبی معہ، اے پہاڑو میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم بھی اپنی آوازیں ملا لو اور میری طرف رجوع کرو۔ والطیر، اور پہاڑوں کے علاوہ ہم نے پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ بھی اپنی آوازیں ان کی آواز کے ساتھ ملا لیتے، پرندے بھی پر پھیلا کر رک جاتے یا بیٹھ جاتے، وہ بھی ان کی آواز کے ساتھ اپنی آوازیں ملا لیتے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی تلاوت کر رہے ہیں، پہاڑ بھی تلاوت کر رہے ہیں، پرندے بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے، عجیب سما ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اس کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور جگہ فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایید انہ اواب انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل لہ اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مخالفین کی باتوں پہ صبر کریں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آپ میرے کلام میں سے، میرے قرآن میں سے میرے ایک خاص بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں۔ ان کافروں کو چھوڑیں، ان منافق لوگوں کو، یہود و نصارہ کو چھوڑیں، یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، آپ داؤد علیہ السلام کی بات کریں۔ ذل عید، جو بڑے طاقتور تھے، بڑے قوت والے تھے، جن کی طاقت کا ابھی آپ نے ذکر سنا۔ وقاتل داؤد جالوت، ذل عید جو بڑے طاقتور تھے۔ انہ اواب، انہوں نے اپنی طاقت پر، اپنی جسامت پر، اپنی قوت پر کوئی مان نہیں کیا، فخر نہیں کیا کہ میں بڑا پہلوان ہوں، بڑا بہادر ہوں، بڑا دلیر ہوں، بلکہ انہ اواب،
बहुत बड़े मुजाहिद पहलवान होने के बावजूद अपने रब के सामने झुकते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। अपने रब के सामने रजू करने वाले, अपने रब के सामने झुकने वाले किस तरह? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और सबसे बेहतरीन रोज़ा भी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। वो किस तरह? फरमाया कि यनामो निस्फल लैल, वो रात को निस्फ रात तक, आधी रात तक आराम करते थे, सो जाते थे। व यक़ूमु सुलुसहु व यनामु सुदुसह, आधी रात तक आराम करने के बाद फिर उठ जाते, बावुज़ू होकर अपने रब की बारगाह में आ जाते और एक तिहाई रात तक अपने रब की इबादत में लगे रहते। कभी क़याम है, कभी रकू है, कभी सजदा है, कभी ज़िक्र है, कभी उसके कलाम की तिलावत है, कभी दुआएं हैं। एक तिहाई रात तक इस तरह अपने रब की इबादत करते। व यनामु सुदुसह, और रात का आखिरी छठा हिस्सा जो होता है ना, वो फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर सुबह उठकर ताज़ा दम होकर फिर अपने रब की इबादत में लग जाते। इस तरह उनकी रात गुजरती। या इस तरह समझ लें आसानी के लिए, मसलन अगर रात के 6 घंटे हैं, 6 घंटे की रात है, तो पहले 3 घंटे आराम कर लें, सो जाएं, बाकी 3 घंटे रहे तो उठकर बावुज़ू होकर 2 घंटे अपने रब की इबादत में गुजारें। ये 2 घंटे यानी रात का तीसरा हिस्सा हो गया। अगर 3 हिस्सों में रात को तकसीम करें तो 6 घंटों में से 2 घंटे बनते हैं ना, तीसरा हिस्सा। 3 घंटे आराम, 2 घंटे क़याम, कितने हो गए? 5, और फिर 1 घंटा बचा, छठा हिस्सा, वो थोड़ा सा फिर आराम कर लें। तो इस तरह यानी मामूल था अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये मैंने मिसाल दी है घंटों की, वरना आप रात छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब बंदों की रातों का ज़िक्र करते हुए कुरान करीम में इस तरह बयान किया है, इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तग़फ़िरून। फरमाया मेरे मुकर्रब, मेरे नेक बंदे जो जन्नत में जाने वाले हैं, वो रातों के वक्त थोड़ा सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं। जाग कर करते क्या हैं? कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन, थोड़ा सोते हैं और जागते हैं। जाग कर क्या करते हैं? जो हम कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा दे। दुआ ही कर सकते हैं। फरमाया जाकर व बिल असहारि हुम यस्तग़फ़िरून, अपने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने रब का ज़िक्र करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो सय्यिदना दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज का ये मामूल, ये तरीक़ा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन रात की नमाज अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज थी। और बेहतरीन रोज़े रखने का तरीक़ा यानी नफली रोज़ा, वो भी उनका अल्लाह ने पसंद किया।
وہ کس طرح؟ فرمایا یصوم یوما و یفطر یوما، وہ ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے، لگاتار بھی نہیں، بلا ناغہ بھی نہیں، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے۔ تو یہ طریقہ ان کا اللہ کو بڑا ہی پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوری رات کو اپنے گھر والوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ اور روایت تقسیم کس طرح کہ رات کے ہر حصہ میں، شروع میں، درمیان میں اور ان دونوں کے درمیان میں، آخر میں، پھر اس کے درمیان، ان کے گھر والوں میں سے، ان کے افراد میں سے کوئی نہ کوئی جاگ کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا۔ پوری رات میں کوئی نہ کوئی آدمی، ان کی کوئی نہ کوئی بیوی، کوئی نہ کوئی بیٹی، کوئی نہ کوئی بیٹا جاگ رہا ہوتا اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو حکم دیا تھا کہ اعملوا آل داود شکرا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد علیہ السلام آواز دے کر کہتے، اے میرے گھر والو، اے آل داؤد، اٹھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اعمالو، عمل کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا انہ اواب، وہ اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا، یسبحن بالعشی والاشراق، ویسے تو پوری رات، پورے دن میں وہ اپنے رب کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، لیکن یہ خاص طور پر دو وقت اللہ نے بیان کیے ہیں، شام کا وقت اور اشراق کا، بالعشی والاشراق، جب سورج غروب ہو جاتا اس وقت، مغرب کا وقت، والاشراق، اور جب سورج طلوع ہو جاتا، سورج باہر نکل آتا، اندھیرا ختم ہو جاتا، ہر طرف اجالا ہو جاتا۔ تو ان اوقات کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ اشراق کی نماز پڑھا کریں۔ اشراق کے جب سورج طلوع ہو جائے، آپ نے فرمایا جو آدمی نماز فجر کو با جماعت پڑھے، نماز فجر کو کہاں پڑھے؟ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کر کے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، کب تک؟ سورج طلوع ہونے تک۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے پھر 2 یا 4 رکعت نوافل ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر لکھ دیتے ہیں، کہ جیسے اس نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے پہ بڑا وقت لگتا ہے، بڑی رقم بھی لگتی ہے، تو مفت میں بیٹھے بیٹھے اگر یہ سعادت اور یہ اجر و ثواب مل جائے اور کیا چاہیے؟ تو فرمایا ان 2 اوقات میں داؤد علیہ السلام اپنے رب کی تسبیح کرتے اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، یہ سب کے سب اس کے ساتھ مل کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر محنت مزدوری کر کے کھانے والے، پہلے بیت المال میں سے
ان کا وظیفہ مقرر تھا جیسے کہ ہوا کرتا تھا، اور اب بھی ہے۔ یہ عمل نہ ہونا یا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال پہلے بیت المال میں سے ان کا وظیفہ مقرر تھا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کیا کرتے، کبھی کبھی نا گھر سے نکلتے اور ایک راستہ پہ گزرگاہ پہ جا کر کھڑے ہو جاتے اور گزرنے والوں سے سوال کرتے، پوچھتے کہ مجھے بتاؤ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسا آدمی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی خامی معلوم ہو، پتہ چلے، تاکہ اس کو دور کروں، اپنی اصلاح کروں۔ دوسرا دن ہوتا، پھر اپنا بھیس بدل کر کسی دوسرے راستے پہ کھڑے ہو جاتے اور گزرنے والوں سے یہی سوال کرتے۔ سب لوگ کہتے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نیک سیرت ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ کے بڑے عبادت گزار ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ لوگوں کی یہ گواہی لکھی جاتی ہے کہ جسے سب لوگ اچھا کہیں، ان کی گواہی لکھی جاتی ہے۔ بہرحال ایک دفعہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں، وہ وہاں سے گزرا۔ داؤد علیہ السلام نے حسب معمول سوال کیا، پوچھا۔ اس نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ بیت المال میں سے وظیفہ لیتے ہیں، اگر وہ چھوڑ کر خود کما کر محنت مزدوری کر کے کھائے نا تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، سوچنے لگ گئے کیا کروں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی آسان سا کام بتا دے تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور میں جو لوگوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہوں وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہے کا کام کر لو، لوہے کا سامان بنایا کرو۔ کہا یا اللہ، لوہے کا کام اتنا سخت کام میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، اور یہ تو کہیں سے سیکھنا پڑے گا، اور پھر بڑا سخت کام میرے لیے مشکل ہے، یہ میں کیسے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا نام لے کر مجھ پہ توکل کر کے کام شروع تو کر، میں تیرے لیے یہ آسان بنا دوں گا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اے داؤد، میں نے تیرے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے، اب لوہے کی زرہیں بنا اور ایک صحیح اندازے کے ساتھ کنڈیاں بنا، کڑیاں بنا اور اچھی طریقے سے زرہیں بنا۔ انعم السابغات، اور اللہ نے لوہے کو ان کے لیے ایسے نرم کیا کہ ان کو ودان یا ہتھوڑے بھی نہ مارنا پڑتے اور آگ میں بار بار گرم بھی نہ کرنا پڑا، وہ جدھر موڑنا چاہتے ادھر مڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام کرتے رہے اور رزق حلال کما کر، حلال کھا کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہترین جو کمائی ہے، انسان کی
جو سب سے بہترین کمائی ہے وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، اور پرندے ان کے لیے مسخر بھی تھے، اور بہت بڑی سلطنت بھی اللہ نے عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت، دانائی عطا کی، اور فصاحت اور بلاغت بھی اللہ نے عطا کی تھی۔ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ۔ اور یہاں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا جو بڑا مشہور بھی ہے، بیان کرنے پہ بڑا وقت لگے گا۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے گھر کے باہر فوجی متعین کرتے، ایک لوگوں سے ملاقات کا خاص وقت رکھا ہوا تھا، باقی وقت میں وہ اپنے رب کی ذکر اور عبادت میں ہوتے۔ تو اپنے حجرہ میں داؤد علیہ السلام اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں، دروازے بند ہیں، باہر فوج کا پہرا لگا ہے۔ کیا ہوا؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، دو آدمی آئے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے، داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کہاں سے، کیسے آ گئے؟ اتنا سخت پہرا لگا ہوا ہے، یہ کیسے آ گئے؟ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ایک مقدمہ، ایک جھگڑا لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور فیصلہ کرتے وقت طرفداری نہیں کرنی۔ اور پریشان ہو گئے، یہ کیسے آدمی ہیں، مقدمہ لے کر آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں طرفداری نہیں کرنے، غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا ہے۔ خیر دونوں نے اپنی اپنی بات کی کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اب داؤد علیہ السلام بڑی گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بالآخر وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، پھر داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے میرا، یہ میرا اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا، رکوع میں جھک گئے اور سجدے میں جا کر اپنے رب سے توبہ و استغفار کی، اور فرمایا کہ یہ اونچی اونچی دیواریں، یہ مضبوط دروازے، یہ بند کمرے، یہ سیکورٹی گارڈ، یہ فوج، یہ پہرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے، اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کیوں نہ دعا کر لیں؟ فلسطینی مسلمان تعداد میں کم، ہتھیار کم، اور مقابلہ میں اسرائیل، اور پھر ان کے ساتھ ان کے پیچھے امریکہ، جرمن، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک جو بڑی بڑی طاقتیں۔ ایک طرف تو جب خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں بڑا دکھ لگتا ہے کہ معصوم بچے، عورتیں اور عام لوگ، مسلمان، کس طرح ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، اور کیسے ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اور پھر پابندیاں، کوئی چیز آنے نہیں دی جا رہی، کھانا، پانی، ادویات، سہولیات، سب کچھ بند، پابندیاں لگی ہیں۔ حالات کس طرح سنگین۔ ایک
نرم دل انسان مسلمان یہ سن کر پڑھ کر تڑپ جاتا ہے۔ کیسے حالات، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ لیکن پھر خود اللہ نے ہی سہارا دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے میدان احد میں یا دیگر میدانوں میں قربانیاں دی ہیں نا، آپ ان کا فکر نہ کریں، یہ تو قربانیاں دینے کے بعد جنت میں میرے مہمان بن چکے ہیں، یہ میرے پاس زندہ ہیں، میں نے انہیں جسم عطا کر دیے ہیں، یہ جنت کے باغات کی سیر کر رہے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اور دوسری جانب خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ان کے فوجی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، ہر روز 100 200 ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، اور آج تک 6 یا 700 ٹینک اور گاڑیاں ان کی تباہ ہو چکی ہیں۔ کن کے ہاتھوں سے؟ فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، جو کچھ بھی نہیں تھے ان کے نظر میں، ان کے ٹینک تباہ، ان کی گاڑیاں تباہ، اور ان کے فوجی ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے۔ جو غزہ میں فلسطین میں ہلاک ہوئے ان کی 7 یا 8 ہزار تک تعداد ہے، اور جو اسرائیل میں ان کے حملوں سے ہلاک ہوئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے، وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اور اسرائیل کے جو ہسپتال ہیں وہ یہودی فوجیوں سے اور دیگر لوگوں سے وہ بھی بھرے پڑے ہیں، اور ان کی فیکٹریاں، ان کے ایئرپورٹ، ان کے فوجی اڈے، ان کے دفاتر، مارکیٹیں، سب کچھ بند پڑے ہیں۔ اسرائیل اجڑا پڑا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی طرح ان یہودیوں کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا خاتمہ کرے، اور فلسطینی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ کہا تو تھا، لیکن ابھی تک حالات سازگار نہیں ہوئے، ابھی ہم آپ سے وہ فنڈ نہیں لیں گے۔ دعا کریں حالات ٹھیک ہو جائیں، اگلے جمعے تک پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔